اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آیت نمبر 34 اور 35 سورۃ النساء کا انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ مرد حاکم ہیں عورتوں پر اس وجہ سے جو فضیلت دی اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر، اور اس وجہ سے جو انہوں نے خرچ کیا اپنے مالوں سے۔ پس نیک عورتیں شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں ان کی عدم موجودگی میں اس سے جو حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ان کی، اور وہ عورتیں جو کہ تم ڈرتے ہو ان کی سرکشی سے تو سمجھاؤ انہیں، اور اگر باز نہ آئیں تو چھوڑ دو انہیں تنہا بستروں میں، اور اگر پھر بھی باز نہ آئیں تو مارو انہیں۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ پھر اطاعت کرنے لگیں جو وہ تمہاری، تو نہ تلاش کرو ان پر زیادتی کا راستہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہے بلند اور بالا، بہت بڑا۔ پھر اگلی آیت ہے 35ویں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اگر تمہیں ڈر ہو ان دونوں کے درمیان اختلاف کا تو مقرر کر دو ایک منصف اس خاوند کے خاندان سے اور ایک منصف اس کی بیوی کے خاندان سے۔ اگر وہ دونوں چاہیں گے اصلاح تو اللہ موافقت پیدا کر دے گا ان دونوں کے درمیان، بے شک اللہ ہے خوب علم رکھنے والا، خوب خبردار۔ صدق اللہ العظیم۔ شان نزول اس آیت کی کچھ یوں ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعد بن ربیع نے ایک دن طیش میں آ کر اپنی بیوی کو ایک تماچا دے مارا۔ بیوی اپنے والد کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خاوند کی شکایت کی کہ میرے شوہر نے مجھے تھپڑ مارا ہے، بس آپ نے بدلہ لینے کا حکم ہی دیا تھا کہ جیسے اس نے تمہیں مارا تم اس کو مار سکتی ہو، ابھی یہ حکم دیا تھا۔ تو یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی اور بدلہ نہیں دلوایا گیا۔ ایک اور روایت ہے کہ ایک انصار اپنی بیوی کو لیے ہوئے حاضر ہوئے اور اس نے کہا کہ بیوی نے کہا کہ میرے شوہر نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے، اس کا نشان ابھی بھی میرے چہرے پہ موجود ہے۔ تو آپ نے فرمایا اسے حق نہ تھا۔ وہیں پر یہ آیت اتری کہ ادب سکھا دینے کے لیے مرد عورتوں پر حاکم ہے، تو آپ نے فرمایا میں نے اور چاہا تھا، اللہ نے اور چاہا، اور اللہ کی چاہ ہی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے گھر کے انتظام کے لیے، گھر میں ہر چیز کی دیکھ بھال کے لیے مرد کو نگران بنایا ہے، گھر کا بھی، اپنے بچوں کا بھی، اپنی بیوی کا بھی، اور عورت کو اس کے ماتحت کا درجہ دیا ہے، کیونکہ مرد مضبوط حوصلہ ہوتا ہے، مضبوط ارادہ، مضبوط بدن، توانا ہوتا ہے، اور سارے گھر کے اخراجات بیوی کے خرچے بھی مرد کے ذمہ ہوتے ہیں، مہر بھی بیوی کو شوہر ہی دیتا ہے، اس لیے مرد کو گھر کا نگران بننے کا حق ہے، عورت کو نہیں ہے۔ حکومتی کاموں کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہے کہ مسلمانوں کی امیر یا خلیفہ کوئی عورت ہو ہی نہیں سکتی،
بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہوگی جس نے اپنے حاکم عورت کو بنا دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اب اس میں سب سے پہلے فرمایا جا رہا ہے فالصالحات قانتات۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے بہترین بیوی وہ ہے جسے اگر تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے، اگر کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو تمہارے پیچھے وہ تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ پھر یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کو باقاعدہ تلاوت فرمایا، یعنی کہ مرد عورتوں سے افضل کیوں ہے؟ مرد عورتوں کا حاکم ہے، رئیس ہے، سردار ہے، اس کا معاون اور اس کا مددگار ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مطلب یہ کہ عورتوں کو مردوں کی اطاعت کرنی پڑے گی، اس کے بال بچوں کی نگہداشت، اس مال کی ذمہ داری، مال کی حفاظت وغیرہ عورت کا کام ہے۔ بس عورتوں میں سے نیک وہ ہیں جو اپنے خاوندوں کی اطاعت گزار ہوں۔ مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے 5 وقت کی نماز ادا کی، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اپنے خاوند کی فرما برداری کی، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے تو چاہے جنت میں چلی جا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم کر سکتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ صحیح مسلم میں ہے جس رات کوئی عورت روٹھ کر اپنے خاوند کے بستر کو چھوڑ دے تو صبح تک اللہ کی رحمت کے فرشتے اس پر لعنتیں نازل کرتے ہیں۔ ایسی نافرمان عورتوں کو پہلے سمجھانے پھر بستر الگ کرنے کا حکم ہے۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ عورت سوئے تو بستر پر ہی مگر خود اس سے کروٹ موڑ لے، مرد کروٹ موڑ لے اور کوئی تعلق نہ رکھے، یہ عورت کی بہت بھاری سزا ہوتی ہے اور عورت برداشت نہیں کرتی۔ اور ایک طرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے لیے ہم عورتوں کا انتخاب کرتے ہیں، ہم اپنی بیٹی کا نکاح کریں تو مرد کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری بیٹی میں یہ خوبیاں ہیں کہ نہیں، بیٹے کا نکاح کرنا چاہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری بہو میں یہ خوبیاں ہیں کہ نہیں، اور سب سے پہلے ہم میں بھی ہونی چاہیے۔ نکاح کے لیے عورتوں کے انتخاب کے لیے سب سے پہلے دینداری، حسن، مال، عزت اور منصب یہ دیکھنا چاہیے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو کسی عورت سے اس کے منصب اور عزت کی وجہ سے نکاح کرے گا اللہ اس کی محتاجی بڑھا دے گا، اور جو حسب اور نسب دیکھ کر نکاح کرے گا تو اللہ اس کے کمینے پن میں زیادتی کر دے گا۔ استغفر اللہ۔ یہاں پر اور خوبی بتائی جا رہی ہے حافظات للغیب بما حافظ اللہ، چونکہ اللہ تعالیٰ نے خاوندوں کو بیویوں سے حسن سلوک کرنے کا حکم دے کر عورتوں کے حقوق محفوظ کر دیے ہیں، اس کے بدلے میں وہ شوہروں کی غیر موجودگی میں بھی دل سے ان کی مال اور عزت کی حفاظت رکھتی ہیں۔ نیک عورتیں، یہ نسائی کی روایت ہے، اور خیانت سے کام نہیں لیتیں، اور جو عورتیں ایسی نہ ہوں، بد دماغ ہوں، تمہارا حکم نہ مانے تو پہلے تو ان کو زبانی نصیحت کرو، اور پھر بھی نہ مانے تو ان سے اپنے بستر علیحدہ کر لو، پھر بھی نہ مانے تو ان کی ہلکی سی مار مارو۔ مار کیا ہے؟ کوئی یہ نہیں ہے کہ بھو سے لاتوں کی بارش کر دو، وہ بالکل ہلکی سی مار، جیسے کہ منہ پر بھی نہیں مارنا اور کسی نازک جگہ پر بھی نہیں مارنا، ایسی مار جیسے ہاتھ سے ہلکی سی ضرب لگا دی، اور یا پھر مسواک جتنی باریک ہوتی ہے نا اس جیسی کوئی ڈنڈی سے ہلکی سی ضرب لگا دی، یہ بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ آج کی عورتیں بھی استغفر اللہ ویسی نہیں رہیں جیسے کہ پاک باز نیک عورتیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے والیاں تھیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ویسے بنیں۔ اور اگر وہ عورت اس مار سے یا تمہارے سمجھانے سے باز آ جاتی ہے اور توبہ طائب ہو جاتی ہے، تمہارا حکم ماننے لگتی ہے، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے کہ دل سے اس کو معاف کر دینا ہے، اور اس سے زیادہ ان پر زیادتی نہیں کرنی، نہ ہی کوئی بہانہ ڈھونڈنا ہے،
ان سے دل کی جلن نکالنے کا، ان کو مارنے کا۔ اگر ایسا کوئی کرے گا تو کیا ہوگا کہ وہ بھی اپنے حقوق کے متعلق ہزاروں الزام قائم کر سکتی ہے، اور پھر جب یہ بات ہوگی کہ وہ ایک طرف سے وہ جلن نکالی جائے گی، دوسری طرف سے الزامات کی بارش ہونی شروع ہو جائے گی، پھر لڑائیاں بڑھ جائیں گی۔ پھر اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر لڑائیاں بڑھتی ہیں، اور لڑائیاں بڑھ کے اتنی بڑھ جائیں کہ اندیشہ ہو کہ میاں بیوی کی اس تلخی کی وجہ سے گھر ٹوٹ جائے گا، صلح صفائی کا کوئی رستہ نظر نہ آئے، اور جو ہے وہ کام خراب ہوتا جا رہا ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت طریقہ بتایا ہے تصفیہ کرانے کی، رستہ نکالنے کے لیے کہ کیا کیا جائے۔ مرد کے خاندان سے کوئی ایک ایسا شخص، آدمی ہو، عورت نہیں، جو کہ تصفیہ کروا سکے، لڑائی کو دور کروا سکے، سمجھدار ہو۔ اسی طرح عورت کے خاندان کا بھی، جس پر عورت کو بھروسہ ہو، ایک مرد آ جائے، اور اگر یہ دونوں دل سے، مرد بھی اور عورت بھی، فریقین اپنا گھر بسانا چاہتے ہوں گے، تو پھر ان دونوں نے جو اپنے جج بنائے ہیں جرگے کے، ان کی بات پہ وہ عمل بھی کریں گے۔ پھر اللہ پاک ان کے دلوں میں اتفاق پیدا کر دے گا، اور مصلحت والا کردار ان ججوں کو بھی ادا کرنے کا موقع ملے گا۔ اور اللہ جانتا ہے کہ کیسے صلح کا رستہ نکلے گا۔ صلح کرنے والے کی نیت ٹھیک ہوگی نا، تو اللہ ان کے دل میں خود بخود ہی نرمی ڈال دے گا۔ تو بس آیت نمبر 35 کی تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک نے عظیم فساد کی جڑ کو ہی ختم کر دیا، اور حکام وقت جو ہیں ان کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جب دو پارٹیوں کی لڑائی ہو جاتی ہے تو تیسرا ثالثی بن کے بیچ میں آ جاتا ہے اور ان کی صلح کرواتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کے ولیوں کو اور مسلمانوں کی جماعتوں کو مخاطب کر کے ایک پاکیزہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ جس سے فریقین کا غصہ ختم ہو جائے اور الزام تراشی کے رستے بھی بند ہو جائیں گے، آپس میں صلح صفائی ہو جائے گی، اور گھر اور خاندان کا نظام اچھا چلے گا۔ اسی طرح ملک کا نظام بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ مقدمے کی صورت میں گلی کوچوں میں بدنامی نہیں ہوگی، اور یہ جھگڑا حکومتی سطح پر ہو یا گھریلو سطح پر، فریقین کی طرف سے سمجھدار شخص کو یا کسی مقتدرہ جماعت کو یہ کام کرنا ہے کہ اس جھگڑے کا فیصلہ وہ کرے۔ بہت سمجھداری سے یہ صلاحیت کسی علم والے میں ہی ہو سکتی ہے، کسی جاہل انسان کو ایسے جھگڑوں کے فیصلوں کے لیے کھڑا نہ کیا جائے۔ اگر یہ اشخاص جو فریقین کی طرف سے آئے ہیں سچے دل سے صلح کروانے کے خواہش مند ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں صلح کے راستے کو صاف کر دے گا، اور ان کی غیبی امداد فراہم کر دے گا، اور یہ اپنے مقصد میں یعنی صلح کرانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور میاں بیوی اگر صلح کرنے میں جو ہے وہ سیریس ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ قرآن نے 3 عورتوں کا ذکر کیا ہے، صالحات قانتات، وہ عورتیں جو نیک ہیں، گھر کو جنت بنانے والی ہیں۔ دوسری جو اطاعت نہیں کریں گی، جب ان پر سختی کی جائے گی، بعض نصیحت کی جائے گی یا اعتدال سے ان کو مارا جائے گا تو بعض آ جائیں گی، راہ راست پر آ جائیں گی۔ تیسری وہ ہیں جو کہ اور ڈھیٹ ہو جائیں گی۔ اسی طرح شوہروں کا بھی طریقہ کار ہوگا کہ شوہر بھی یا تو بیوی کو بنا لے گا یا پھر اس کی نیت ہی بدلی بھی ہوگی کہ نہیں میں نے رکھنا ہی نہیں اس کو، وہ بھی راہ راست پر نہیں آئے گا۔ پھر ان کے جھگڑے جب بڑھ گئے تو ایسے وقت میں جرگے کا کام ہے۔ جرگہ کون ہوگا؟ ایک آدمی عورت کے خاندان کا، ایک آدمی مرد کے خاندان کا۔ وہ بیٹھیں گے، سارے حالات کا جائزہ لیں گے، پھر دیکھیں گے غلطی کس کی ہے، وہ بتائیں گے۔ تو پھر جب وہ بتائیں گے تو عورت کی اگر غلطی نکلی تو عورت کے ہی خاندان کا مرد جب اس کو بتائے گا کہ بیٹا تمہاری غلطی ہے، تو وہ عورت یہ نہیں کہے گی تو میرے تو سسرالی تھا نا اس لیے مجھ پہ الزام لگا دیا۔ وہ مانے گی اگر وہ دل سے دوستی کرنا چاہتی ہے اور وہ اپنی غلطی کو سدھارے گی۔ اگر مرد کی غلطی نکلی اور مرد کے ہی خاندان کے شخص نے کہہ دیا کہ بیٹا تم غلط ہو، تو وہ مرد بھی اگر دوستی کرنا چاہتا ہے تو ضرور مانے گا، اور اگر نہیں کرنا چاہتا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے گھر کو بسنا ہی نہیں چاہیے، پھر ان کی علیحدگی ہی بہتر ہے۔ اگر عورت ہی بے وفا ہو گئی ہو، خائن ہو گئی ہو، یعنی خیانت کرنے والی ہو اپنے شوہر کی عزتوں میں، تو پھر یا پھر مرد کی نظریں بدل گئی ہوں، کسی اور طرف وہ دیکھتا ہو
بیوی سے زیادہ اچھا کوئی اور لگ رہا ہے کہ میں نے اس سے نکاح کرنا ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، ان گھروں کو اللہ بھی باقی نہیں رکھتا۔ اس آیت کی تفسیر سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب فریقین میں مصالحت نہیں ہو پاتی نا، تو مطلب دونوں فریقین میں سے کسی میں کمی ہے یا ان کے ولی کی کوششوں اور اخلاص میں کمی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاصدوں کے لیے فرمان جاری کیا تھا کہ رشتہ داروں کے مقدمات انہی میں واپس کر دو، تاکہ برادری کی مدد سے آپس میں وہ صلح کی صورت نکال لیں، کیونکہ قاضی کے فیصلے سے دلوں میں کینہ اور عداوت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ان دونوں آیتوں سے انسان کی عائلی نظام، خانگی نظام کا ایک جامع نظام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے۔ اگر اس پر پورے طریقے پر عمل کیا جائے تو دنیا کے اکثر بیشتر جھگڑے ہی ختم ہو جائیں۔ اچھا، جو مصالحت کرانے والے ہوتے ہیں نا، ان کو میاں بیوی میں جدائی ڈلوانے کا اختیار نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، وہ تو جوڑوانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کے ظاہر میں کیا ہے، باطن میں کیا ہے، کس کی نیت کیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، اللہ نے کس کو کس چیز کی توفیق دینی ہے۔ اگر دونوں فریقین سچے دل سے ملنا چاہتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، تو وہ ان کی اصلاح کر دے گا اور میاں بیوی کے درمیان اتفاق قائم ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کرنے کی وصیت کرتا ہوں، تم میری اس وصیت کو قبول کرو۔ وہ پسلیوں میں سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سے زیادہ ٹیڑھی اوپر والی ہے، اگر تو اسے سیدھا کرنے چلے تو توڑ دے گا، اور اگر ویسی ہی رہنے دے تو ٹیڑھی باقی رہے گی۔ مطلب کہ اگر دوستی کروانے کے لیے فریقین کی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جرگے کے لوگ، تو مصالحتی جنہیں کہتے ہیں، تو یہ میاں کہے کہ نہیں میری بیوی میں غلطی ہے، یہ صحیح نہیں ہوتی، اور بیوی کہے میرے شوہر میں غلطی ہے، یہ صحیح نہیں ہوتا، ہم نہیں مانتے، تو پھر شوہر کو بتایا جائے کہ عورت پسلی سے بنی ہے، ٹیڑھی پسلی سے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمان کر دیا کہ یہ اس میں جو خرابی کو تم سیدھا کرنا چاہو گے نا، تو تم گھر اپنا توڑ بیٹھو گے، تو اس سے بہتر ہے کہ تم اپنی بیوی کو اسی طرح قبول کر لو۔ شوہر اگر شریف ہوگا اور اس نے اپنی بیوی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ ایک تعلق قائم کیا ہوا ہوگا اور اپنے گھر کو بسانا چاہتا ہوگا، بچے ہوں گے، تو وہ پھر کہے گا کہ ٹھیک ہے میں اسی کے ساتھ، اس کی اس خامی کے ساتھ اس کو برداشت کرتے ہوئے زندگی گزار لوں گا۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ تو عورت چاہے تو صالحات اور قانتات میں شامل ہو جائے، وہ اگر ایسا نہیں کرے گی تو سختی برداشت کرنی پڑے گی اپنے شوہر کی، یا مار کی صورت میں یا ڈانٹ کی صورت میں، اور اگر وہ ڈھیٹ ہو جائے گی تو گھر توڑ بیٹھے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی باتوں کا جو نتیجہ ہے وہ پہلے بتا دیا ہے کہ طلاق کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو طلاق ہونے سے پہلے کا ایک خوبصورت رستہ بھی قرآن بتاتا ہے، اللہ بتاتا ہے، جس سے گھر بچ جائیں، اجڑنے سے بچ جائیں، آباد رہ جائیں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ اپنے اپنے خاندانوں میں سے ایک ایک سمجھدار شخص کو بلاؤ اور وہ ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے تمہاری دوستی کروا دیں، اور اگر دوستی نہیں ہو، کسی صورت نہیں ہو پا رہی، تو پھر سب سے برا عمل جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں حلال ہونے کے باوجود ناپسند کیا ہے، اور وہ ہے طلاق، جس سے شیطان بھی خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک شیطان کے حملوں سے ہمیں بچائے۔ پہلے کہتے تھے کہ غیر ممالک میں، غیر مذاہب میں طلاق کی شرح بڑھی ہوئی ہے، لیکن اب جو ہے وہ مسلمانوں میں بھی بہت تیزی سے یہ شرح بڑھ رہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آپس میں صبر نہیں ہے اور ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی ہے۔ تو جب گھر میں لڑائی ہوتی ہے تو گھر والے بھی اور باہر والے بھی اس لڑائی کو اور ہوا دیتے ہیں، آگ لگی ہے اس کو اور بھڑکاؤ، اور آخر کار گھر ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے رشتوں سے بچائے جو کہ ہمارے تماشے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں مصالحتی لوگ پیدا فرمائے۔
اسی طرح ہمارے ملک کا حال بھی ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو بچا اور ان آیتوں کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ گھروں کو جڑنے سے بچا، ہمیں اس راستے کی ضرورت ہے، ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔